بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 167 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 213۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کان الناس، لوگ تھے، امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت، فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجا، النبیین، نبیوں کو، مبشرین، جو خوشخبری سناتے، ومنذرین، اور ڈراتے تھے، وانزل، اتارا، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب بالحق، حق پر مشتمل کتاب، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں کا جن میں ان کا اختلاف تھا، وما اختلف فیہ، اور اختلاف کسی اور نے نہیں کیا، الا الذین، اگر ان لوگوں نے اوتوہ، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد ما، اس کے بعد کہ جاءتہم البینات، ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، بغیم بینہم، صرف باہمی ضد کی وجہ سے، وہدی اللہ، پھر اللہ نے راہ راست تک پہنچایا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس امر حق کی اپنے حکم سے، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے راہ راست تک پہنچایا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، شروع میں سارے ہی انسان ایک ہی دین کی پیروی کرنے والے تھے۔ دوسری بات، جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے۔ تیسری بات، ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا۔ چوتھی بات، افسوس کی بات کی کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پانچویں بات، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ بزرگان محترم، سارے انسان امت واحدہ تھے، ایک ہی جماعت۔ سورہ منصور میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو لوگ گزرے وہ سب ہدایت پر تھے، حق شریعت پر تھے، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے جب اختلاف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ امت واحدہ سے وہ مسلمان مراد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اس وقت دنیا میں صرف یہی لوگ ایمان والے تھے، دوسرا کوئی نہ مذہب تھا اور نہ اس مذہب کے ماننے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ایمان والوں کے مقابلے میں مشرک اور کافروں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ بہرحال تمام انسان پہلے ایک ہی مذہب، ایک ہی ملت اور ایک ہی عقیدے پر تھے، پھر لوگوں میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے ہی انسانوں کو ایک ہی امت بنا کر رکھتے، لیکن آزمائشی مرحلے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اختلاف ہو۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ الگ شریعتیں اس لیے دی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ ان باطل دینوں کی اصلاح کے لیے اور کفر شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق بتلائیں، اور وہ انبیاء ایسے تھے کہ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے اور باطل پرستوں کو دوزخ سے ڈراتے تھے۔ ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کن بات رکھ سکیں ان امور کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے اختلاف روشن دلائل کے آ جانے کے بعد کیا، اور ان کا یہ آپسی اختلاف باہمی ضد کی وجہ سے تھا۔ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لانے کے بعد اپنا قدم بڑھاتا ہے اور مقدور بھر کوشش کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے راہ راست تک پہنچا ہی دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ کے علاوہ ہدایت دینے کی طاقت کسی اور میں ہرگز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ہدایت کی دائر رکھے، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔